بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اینک والا جن، مصنف اے حمید، چھٹی کتاب نستور موت کے شکنجے میں۔ حویلی کے ایک کمرے میں شطرنج کی بساط بچھی ہوئی تھی۔ سامنے ایک ترچھی آنکھوں والی عورت بیٹھی تھی۔ زکوٹا نے عمر و عیار کے کان میں کہا، یہ عورت مجھے بڑی خطرناک لگتی ہے۔ عمر و عیار نے کہا، یہ ہمارا کیا بگاڑ لے گی؟ میں اسے اٹھا کر اپنی زمین میں غائب کر دوں گا۔ دشمن کو کبھی کمزور نہیں سمجھنا چاہیے اور اپنی طاقت پر کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے۔ عمر و عیار اور زکوٹا کو اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا۔ وہ محض مذاق مذاق میں جادوگرنی سے شطرنج کی بازی لگانے آ گئے تھے کہ چلو ذرا تفریح ہو جائے گی اور رات بھی کٹ جائے گی۔ جادوگرنی نے عمرو اور زکوٹا سے کہا، تمہیں میری شرط یاد ہے نا؟ اگر تم ہار گئے تو ہمیشہ کے لیے میرے غلام بن جاؤ گے۔ دونوں ایک زبان ہو کر بولے، ہمیں تمہاری شرط منظور ہے۔ شطرنج کی بازی لگ گئی۔ عمرو اور زکوٹا کو شطرنج کے کھیل کا زیادہ علم نہیں تھا۔ انہوں نے یہی سوچا تھا کہ اگر ہار بھی گئے اور جادوگرنی کے غلام بھی بن گئے تو پھر کیا ہوگا؟ صبح اٹھ کر یہاں سے غائب ہو جائیں گے۔ یہ ہمارا کیا بگاڑ لے گی؟ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ دونوں باری باری شطرنج کی بازی ہار گئے۔ جادوگرنی نے کہا، اب تم میرے غلام ہو اور ساری زندگی میری حویلی میں ہی رہو گے۔ عمرو عیار اور زکوٹا نے کہا، ٹھیک ہے بی بی، آج سے ہم تمہارے غلام ہیں۔ جادوگرنی نے ان دونوں کو ایک کوٹری میں بند کر دیا۔ عمرو اور زکوٹا ہنس رہے تھے۔ زکوٹا نے کہا، عمرو بھائی، باقی رات یہاں آرام کرتے ہیں، صبح ہوتے ہی غائب ہو کر یہاں سے نکل چلیں گے اور کاربھج شہر میں جا کر نستور اور کامئی ناگن کو تلاش کریں گے۔ عمرو عیار ہنس کر بولا، میں جاتے جاتے اس جادوگرنی کی ساری حویلی کو اپنی زمین میں غائب کر دوں گا۔ ایسا ہی کریں گے، زکوٹا نے کہا۔ دونوں بڑے مزے سے فرش پر لیٹ گئے۔ انہیں کبھی نیند کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی، مگر اس رات چونکہ وہ مذاق و تفریح کے موڈ میں تھے اس لیے سو گئے۔ دوسری طرف جادوگرنی کو ابھی تک احساس نہیں تھا کہ اس کے قبضے میں دو بڑے طاقتور انسان آ گئے ہیں، جن میں سے ایک کوہ کاف کا جن ہے اور دوسرا عمر و عیار ہے۔ یہ جادوگرنی ایک معمولی سی جادوگرنی تھی۔ اس کی استادنی ایک بڑی عیار اور طاقتور جادوگرنی تھی۔ اس کا نام کارلا تھا۔ کارلا وہاں نہیں تھی، وہ ملک فارس کے ایک ویران قلعے میں رہتی تھی۔ اچانک اسے جادو کے عمل کے ذریعے معلوم ہو گیا کہ شطرنج کھیلنے والی اس کی شاگردنی کے ہاتھوں دو بڑے قیمتی جن آ گئے ہیں۔ اس وقت وہ حویلی میں اپنی شاگردنی کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ شاگرد جادوگرنی نے اپنی استانی جادوگرنی کو دیکھا تو وہ ہاتھ باندھ کر پوچھا، میری آقا جادوگرنی کارلا، آپ نے اس وقت کیوں تکلیف کی؟ مجھے بلا دیا ہوتا۔ کارلا جادوگرنی بولی، تم بے وقوف جادوگرنی ہو، تمہیں معلوم ہی نہیں کہ تم نے جو دو آدمی اپنے غلام بنائے ہیں ان کی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ وہ بادشاہ بابل کا سارا محل اٹھا کر یہاں لا سکتے ہیں۔ شاگرد جادوگرنی حیران رہ گئی۔ کارلا جادوگرنی پھر بولی، اگر تم ان کے قریب گئی تو وہ تمہیں تمہاری حویلی سمیت غائب کر دیں گے۔ تم یہاں ٹھہرو، میں ان کے پاس جا کر انہیں اپنے قبضے میں کرتی ہوں۔ کارلا جادوگرنی اس کوٹری میں گئی جہاں عمر عیار اور زکوٹا بے فکر ہو کر سو رہے تھے۔ کارلا جادوگرنی نے انہیں جھک کر دیکھا۔ اس نے پہچان لیا کہ دونوں بڑی زبردست طاقت رکھتے ہیں۔ کارلا جادوگرنی نے ایک خطرناک طلسم پڑھ کر زکوٹا اور عمر عیار کے چہروں پر پھونکا۔ دونوں پہلے سو رہے تھے، اب بے ہوش ہو گئے۔ کارلا جادوگرنی نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ عمر عیار کی زمین اپنے قبضے میں کر لی، پھر اپنی شاگرد جادوگرنی کو حکم دیا، ان دونوں کو دو بڑے کپوں میں بند کر کے میرے پاس فارس شہر میں پہنچا دو۔ یہ کہہ کر کارلا جادوگرنی غائب ہو گئی۔ شاگرد جادوگرنی نے اسی وقت چمڑے کے دو بڑے بڑے کپے منگوائے اور بے ہوش زکوٹا اور عمر عیار کو ان کپوں کے اندر ڈال کر اوپر سے ان کا منہ بند کیا اور غلاموں کو حکم دیا، انہیں لے کر سرائے میں جاؤ اور شہر فارس کو جانے والا جو پہلا قافلہ ملے اس میں شامل ہو جاؤ اور یہ کپے میری استاد کارلا کے پرانے قلعے میں پہنچا دو۔ غلاموں نے اسی وقت بے ہوش زکوٹا اور عمر عیار کو چمڑے کے دو کپوں میں بند کیا اور چھکڑے میں ڈال کر سرائے میں لے گئے۔ وہاں صبح صبح ایک قافلہ شہر فارس کی طرف جانے والا تھا۔ دو غلام کپوں کو لے کر قافلے کے ساتھ فارس شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ کارلا جادوگرنی عمر عیار کی زنبیل لے کر پہلے ہی فارس شہر میں نمودار ہو چکی تھی۔ اسے یہ تو معلوم تھا کہ عمر عیار اپنی زنبیل میں دنیا کی ہر چیز ڈال کر غائب کر دیتا ہے۔ کارلا نے زنبیل کو کھول کر دیکھا تو اسے اندر سے کچھ بھی نظر نہ آیا۔ اس نے ایک پیالہ اٹھا کر زنبیل میں ڈالا تو وہ غائب نہ ہوا بلکہ تھیلی میں پڑا رہا۔ کارلا جادوگرنی نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح زنبیل کا طلسم اس کے پاس آ جائے، مگر وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکی۔ اس نے سوچا کہ عمر عیار اس کے قابو میں تو آ چکا ہے، جب وہ فارس پہنچے گا تو اس کو اپنے جادو کے ذریعے مجبور کرے گی۔
کہ وہ اسے زنبیل کا طلسم بتائے تاکہ وہ جس شاہی محل، شاہی خزانے اور جس دشمن کو چاہے اٹھا کر زنبیل میں ڈالے اور غائب کر دے۔ اس کے بعد خزانے کو دوبارہ بھی زنبیل سے باہر نکال لے۔ زکوٹا کے بارے میں کارلا کے طلسم نے اسے بتا دیا تھا کہ یہ کوہ کاف کا بڑا زبردست جن ہے، اور اگر اسے اپنے قبضے میں کر لیا جائے تو آدمی ساری دنیا پر حکومت کر سکتا ہے۔ کارلا جادوگرنی شہر فارس کے پرانے قلعے میں زکوٹا اور عمر و عیار کا انتظار کرنے لگی۔ کارلا کے طلسم کی طاقت ایک خاص حد تک تھی۔ وہ خود تو غائب ہو سکتی تھی مگر کسی دوسرے کو غائب کر کے اپنے پاس نہیں لا سکتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے زکوٹا اور عمرو کو بے ہوش کرنے کے بعد قافلے کے ذریعے اپنے پاس لانے کا انتظام کیا تھا۔ زکوٹا اور عمر و عیار کو لے کر قافلہ شہر فارس کی طرف سفر کر رہا تھا۔ یہ قافلہ صحرا میں ایک چھوٹے سے راستے سے جاتا تھا۔ اس کا سفر 3 دن میں طے ہو جاتا تھا۔ زکوٹا اور عمر و عیار بے ہوشی کی حالت میں چمڑے کے کپوں میں بند تھے۔ یہ کپے ایک اونٹ پر لدے ہوئے تھے اور اونٹ پر دونوں غلام بیٹھے تھے، اور قافلہ صحرا میں اپنی منزل یعنی فارس شہر کی طرف جا رہا تھا۔ اب ہم واپس نستور اور کامئی ناگن کی طرف چلتے ہیں۔ نستور کا لاکٹ مل جانے سے اس کی یاداشت اور طاقت واپس آ چکی تھی۔ وہ بڑا بھی ہو گیا تھا۔ دونوں یعنی نستور اور کامئی ناگن ہوا میں اڑتے شہر کاربج کی طرف جا رہے تھے۔ کاربج شہر میں پہنچ کر وہ ظاہر ہو گئے اور ایک سرائے میں اتر پڑے۔ ہوا میں کچھ سونگ کر نستور نے کامئی ناگن سے کہا، کامئی، یہاں کی ہوا میں زکوٹا اور عمر و عیار کی ہلکی ہلکی خوشبو مجھے محسوس ہو رہی ہے۔ لگتا ہے کہ وہ یہاں تھے مگر اب نہیں ہیں کیونکہ خوشبو بہت ہلکی ہے۔ کامئی ناگن خوش ہو کر کہنے لگی، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ساتھی شہر کے آس پاس ہی کہیں ہوں گے۔ ہمیں سرائے میں رہ کر زکوٹا اور عمر و عیار کا کچھ دن انتظار کرنا چاہیے۔ خدا کا کرنا کیا ہوا کہ جس صحرا میں سے قافلے گزر کر شہر فارس کی طرف جایا کرتے تھے، اس صحرا میں زبردست آندھیاں چلنا شروع ہو گئی۔ پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ قافلے کے سالار نے قافلے کا رخ بدل دیا۔ اب وہ کاربھج شہر کی طرف سے ہو کر فارس جانے والے تھے۔ 2 دن کے بعد یہ قافلہ کاربھج شہر کی اسی سرائے میں پڑاؤ ڈالنے کے لیے 1 دن کے لیے آ کر رکا، جہاں نستور اور کامئی ناگن پہلے سے موجود تھے۔ اچانک نستور چونک کر بولا، کامئی بہن، عمر اور زکوٹا کی خوشبو تیز ہو گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمارے دونوں دوست اس وقت اس شہر میں داخل ہو چکے ہیں۔ کامئی بولی، اس وقت تو پارلینا سے ایک قافلہ آ کر سرائے میں ٹھہرا ہے، کہیں زکوٹا اور عمر و عیار اس قافلے کے ساتھ تو نہیں آگے؟ چلو چل کر دیکھتے ہیں، نستور نے یہ کہا اور کامئی کو لے کر سرائے کے صحن میں آ گیا، جہاں کچھ دیر پہلے قافلہ آ کر رکا تھا۔ مسافر آرام کرنے کے لیے زمین پر دریاں بچھا رہے تھے۔ نوکر اونٹوں پر سے سامان اتار کر نیچے رکھ رہے تھے تاکہ اونٹوں کو بھی آرام کرنے کا موقع مل جائے۔ نستور اپنے دوست زکوٹا اور عمر و عیار کی خوشبو سونگھتا اس اونٹ کے پاس پہنچ گیا، جس کے پاس ہی 2 بڑے بڑے چمڑے کے کپڑے موجود تھے اور 2 غلام وہاں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ نستور نے کامئی سے کہا، کامئی بہن، زکوٹا اور عمرو کی خوشبو اس جگہ سے بڑی تیز ہو گئی ہے۔ کامئی بولی، مگر وہ یہاں کہیں نظر تو نہیں آ رہے۔ نستور نے لمبا سانس لیا اور بولا، خوشبو ان حبشی غلاموں کے قریب سے آ رہی ہے جو کھانا کھا رہے ہیں۔ تم اس طرف ہو کر کھڑی ہو جاؤ، میں ان سے بات کرتا ہوں۔ کامئی ناگن ذرا پرے ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ نستور حبشی غلاموں کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور ان کی زبان میں پوچھا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ حبشی غلاموں نے غور سے نستور کو دیکھا۔ ایک غلام نے کہا، بھائی، ہم پارلینا شہر سے آئے ہیں اور فارس شہر کی طرف جا رہے ہیں۔ نستور نے چمڑے کے کپوں کی طرف دیکھ کر کہا، ان کپوں میں کیا ہے بھائی؟ دوسرے غلام نے کہا، ان میں زیتون کا تیل ہے، ہم یہ تیل فارس شہر میں لے جا کر فروخت کریں گے۔ نستور اپنا چہرہ کپوں کے پاس لے گیا۔ اسے محسوس کیا کہ کپوں کے اندر سے عمرو اور زکوٹا کی بڑی تیز خوشبو آ رہی ہے۔ وہ فوراً سمجھ گیا کہ عمرو اور زکوٹا بے ہوشی کی حالت میں ان کپوں کے اندر بند ہیں۔ وہ اٹھ کر کامئی ناگن کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں نے معلوم کر لیا ہے، عمرو اور زکوٹا کپوں کے اندر بند ہیں۔ ان کو ضرور کسی طلسم کے ذریعے بے حس کر دیا گیا ہے، ورنہ وہ اپنی طاقت سے کام لے کر باہر آ جاتے۔ کامئی ناگن کہنے لگی، ہمیں انہیں فوراً کپوں سے باہر نکالنا چاہیے۔ نستور نے کہا، اس کے لیے ہمیں رات کا اندھیرا ہونے کا انتظار کرنا پڑے گا۔ اس وقت یہاں لوگ جمع ہو سکتے ہیں اور شور مچ جائے گا۔ ہو سکتا ہے ان حبشی غلاموں میں سے کوئی جادو کا طلسم بھی جانتا ہو اور الٹا ہمیں نقصان پہنچ جائے۔ وہ سرائے کی کوٹری میں آ گئے اور رات کا انتظار کرنے لگے۔ انہیں معلوم تھا کہ یہ قافلہ منہ اندھیرے روانہ ہونے والا ہے۔ جب رات ہو گئی اور مسافر کھانا وغیرہ کھا کر ادھر ادھر پڑ کر سو گئے تو نستور اور کامئی کوٹری سے باہر نکل آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ دونوں حبشی ابھی تک جاگ رہے تھے اور کپوں پر پہرا دے رہے تھے۔ نستور نے کامئی ناگن سے کہا، کامئی،
لگتا ہے حبشی غلام رات بھر جا کر کپوں کا پہرا دیں گے. اب تم جا کر انہیں سلام دو. انہیں ڈسنا ضرور، مگر صرف اتنا زہر ان کے جسموں میں داخل کرنا کہ جس سے صرف بے ہوش ہو جائیں. کامئی ناگن نے اسی وقت سانپ کا روپ بدلا اور رینگتی ہوئی حبشی غلاموں کے پیچھے آ گئی. دونوں غلام کپوں کا سہارا لے کر بیٹھے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے. ایک غلام کہہ رہا تھا، ہم نے دونوں بے ہوش آدمی فارس شہر میں کارلا جادوگرنی کے پاس پہنچا دیے تو وہ ہمیں ضرور انعام دے گی. دوسرا بولا، بھائی ہم تو غلام ہیں، وہ ہمیں کیا انعام دے گی؟ ہمیں ایک وقت کی روٹی کھلا دے تو یہی بڑی بات ہوگی. اچانک ایک حبشی غلام کی گردن نیچے ڈھلک گئی. اسے کامئی ناگن نے پیچھے سے ڈس لیا تھا، مگر اس کے جسم میں صرف اتنا ہی زہر داخل کیا تھا کہ وہ مرے نہیں تھے، بلکہ ایک دن کے لیے بے ہوش ہو جائے. دوسرے غلام نے اپنے ساتھی کو بے ہوش دیکھا تو اس کو ہلانے لگا. کیا ہوا؟ یہ جملہ ابھی اس کے منہ سے نکلا ہی تھا کہ کامئی ناگن نے پیچھے سے آ کر اسے بھی ڈس لیا. وہ بھی بے ہوش ہو کر وہیں ڈھیر ہو گیا. نستور ذرا فاصلے پر کھڑا تھا. اس نے دونوں غلاموں کو بے ہوش ہوتے دیکھا تو لپک کر کپوں کے پاس آ گیا. کامئی ناگن جلدی دوبارہ عورت کے روپ میں آ گئی. نستور نے کپوں کے منہ کھول دیے. جھانک کر دیکھا تو ایک میں زکوٹا اور دوسرے میں عمر و عیار بے ہوش پڑے تھے. نستور نے انہیں فوراً کپوں سے باہر نکالا. انہیں بائی بائی اٹھا کر پچھلی طرف سے اپنی کوٹری میں لے کر آیا. نستور نے دیکھا کہ عمروں کے پاس اس کی زنبیل نہیں تھی. وہ بولا، کامئی، عمر و عیار کی زنبیل غائب ہے. جس نے ان پر طلسم کیا ہے زنبیل اسی نے چرائی ہوگی. کامئی نے کہا، یہ کیسے معلوم ہو کہ ان پر کس نے طلسم کر کے کپوں میں بند کیا ہے؟ میں نے غلاموں سے بات چیت سنی تھی. ان کی باتوں سے معلوم ہوا ہے کہ عمرو اور زکوٹا کو شہر فارس میں کسی کارلا جادوگرنی کے پاس لے کر جایا جا رہا تھا. نستور نے کہا، مگر زنبیل اس جادوگر کے پاس ہوگی جسے ہمارے دوستوں کو اپنے طلسم سے بے ہوش کیا ہے. کامئی ناگن کہنے لگی، اس کا پتہ تو یہ حبشی غلام ہی دے سکتے ہیں، مگر میں نے ان کے جسموں میں جو زہر داخل کیا ہے اس کا اثر ایک دن تک ان پر رہے گا. یہ آج سارا دن بے ہوش رہیں گے، رات کو انہیں ہوش آ جائے گا. نستور کچھ سوچ کر بولا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان بے ہوش حبشی غلاموں کو بھی ہمیں اٹھا کر اپنی کوٹری میں لانا ہوگا تاکہ جب انہیں ہوش آئے تو ان سے معلوم کیا جائے کہ زکوٹا اور عمروں کو کس نے بے ہوش کیا ہے. اس نتیجے پر پہنچنے کے بعد نستور اور کامئی کوٹری سے باہر نکل کر حبشی غلاموں کے پاس پہنچ گئے جو وہاں بے ہوش پڑے تھے. نستور کے پاس پوری طاقت موجود تھی. اس نے دونوں کو باری باری اٹھایا اور کوٹری میں لا کر کونے میں ڈال دیا. کامئی نے کہا، زکوٹا اور عمروں پر کیے گئے جادو کے اثر کو کیسے ختم کیا جائے نستور، تاکہ یہ ہوش میں آ سکیں؟ نستور کہنے لگا، کامئی، ہم تاریخ کے جس پرانے زمانے میں آ گئے ہیں یہاں جادو ٹونے کا بڑا زور ہے. جادوگر ایسے ایسے جادو کرتے ہیں کہ خود میری سمجھ میں بھی نہیں آتا، اور اس جادو کا مجھ پر بھی اثر ہو جاتا ہے. ہمیں حبشی غلاموں کے ہوش میں آ جانے کا انتظار کرنا ہوگا تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ عمروں کی زنبیل کہاں ہے، کس کے پاس ہے، کیونکہ زنبیل کے بغیر عمروں کی آدھی طاقت ختم ہو جاتی ہے. رات گزر گئی. دوسرے دن صبح قافلہ شہر فارس کی طرف روانہ ہو گیا، مگر اس قافلے میں حبشی غلام اور ان کے کپے نہیں تھے. پورا دن بھی گزر گیا. شام کو جا کر کامئی ناگن کے زہر کا اثر ختم ہوا تو دونوں حبشی غلاموں کو ہوش آ گیا. انہوں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں. وہ شور مچانے لگے تو نستور نے اپنا خنجر نکال کر ایک غلام کی طرف کیا. خنجر میں سے آگ کا شعلہ نکلا اور حبشی غلام کے منہ کے قریب چلا گیا. نستور نے کہا، تم جس کارلا جادوگرنی کے پاس ہمارے دوستوں کو کپوں میں بند کر کے لے کر جا رہے تھے، میں اس سے بہت بڑا جادوگر ہوں. اگر تم نے میرے سوالوں کا ٹھیک ٹھیک جواب نہ دیا تو میں تم دونوں کو جلا کر بھسم کر دوں گا. بولو، کیا کہتے ہو؟ چل کر بھسم ہونا چاہتے ہو یا جو میں پوچھوں گا وہ بتاؤ گے؟ حبشی غلاموں نے روتے ہوئے کہا، ہمیں آگ نہ لگانا، تو جو تم پوچھو گے ہم ٹھیک ٹھیک بتا دیں گے. نستور نے پہلا سوال یہ پوچھا، تم یہ کپے کہاں سے لا رہے تھے؟ ہمارے دوست کو کپوں میں کس نے بند کیا تھا؟ حبشی غلاموں نے سارا قصہ بیان کر دیا. نستور نے پوچھا، ہمارے ایک دوست کے پاس ایک تھیلا تھا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ تھیلا کہاں ہے؟ لال انگارہ جیسی آنکھوں والے حبشی غلام نے کہا، میں نے تمہارے دوست کے پاس تھیلا دیکھا تھا، مجھے یاد ہے وہ تھیلا کارلا جادوگرنی اپنے ساتھ لے گئی تھی. نستور کو جب سارے حالات معلوم ہو گئے تو اس نے حبشی غلاموں کو چھوڑ دیا اور کہا، اب تم آزاد ہو، جہاں چاہے جا سکتے ہو. حبشی غلام کوٹری سے نکل کر بھاگ گئے. کامئی ناگن کہنے لگی، زکوٹا اور عمرو یار پر سے جادو کا اثر کیسے دور کیا جائے؟ نستور نے جواب دیا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم انہیں کس طرح ہوش میں لائیں، لیکن خدا کا شکر ہے کہ ہمیں ہمارے بچھڑے ہوئے دوست مل گئے. انہیں ہوش میں آ جائے تو ہم کارلا جادوگرنی سے عمروں کی زنبیل بھی جا کر لے آئیں گے. کامئی ناگن نے کہا، عمرو یار کی زنبیل لانے میں ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے.
اگر اسے پتہ چل گیا کہ عمرو اور زکوٹا راستے میں ہی غائب ہو گئے ہیں تو وہ عمرو کی زنبیل کسی ایسی جگہ پر پہنچا دے گی جہاں سے ہم اسے واپس نہ لا سکیں گے۔ تو پھر تمہارے خیال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نستور نے پوچھا۔ کامئی بولی، میری رائے یہی ہے کہ ہمیں عمرو اور زکوٹا کو یہیں کسی محفوظ جگہ پر چھوڑ کر زنبیل واپس لانے کے لیے چل پڑنا چاہیے۔ ہم ہوا میں اڑ کر جائیں گے، ہمیں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ نستور کو یہ تجویز اچھی لگی۔ اس نے پوچھا، لیکن ایسی کون سی محفوظ جگہ ہو سکتی ہے جہاں ہم زکوٹا اور عمرو یار کو چھوڑ کر جائیں؟ کامئی ناگر نے تھوڑی دیر کچھ سوچا، پھر بولے، ایک ترکیب ہے، اور ترکیب یہ ہے کہ ہم انہیں جنگل کے کسی غار میں چھپا دیتے ہیں اور میں پدم صاحب کو بلا کر اس کا باہر پہرا لگا دیتی ہوں۔ پدم صاحب کے ہوتے ہوئے زکوٹا اور عمرو یار بے ہوشی کی حالت میں بھی محفوظ ہوں گے۔ پدم صاحب کسی کو ان کے قریب بھی نہیں جانے دے گا۔ نستور خوش ہو گیا اور کہنے لگا، بالکل ٹھیک، چلو انہیں اٹھا کر شہر سے باہر جنگل میں کسی جگہ لے چلتے ہیں۔ نستور نے عمرو اور زکوٹا کو اپنے کاندھوں پر اٹھایا اور کامئی ناگن کو ساتھ لے کر سرائے کے پیچھے دروازے سے نکل کر سمندر کی طرف روانہ ہو گیا۔ سمندر کے کنارے چھوٹی چھوٹی چٹانوں کے درمیان ایک جنگل تھا۔ اس جنگل میں ایک جگہ قدرتی غار بنا ہوا تھا۔ انہوں نے غار کے اندر زکوٹا اور عمرو یار کو لٹا کر اوپر سوکھے پتے ڈال دیے۔ کامئی ناگن نے اسی وقت طلسم پڑھ کر پدم صاحب کو حاضر کیا۔ پدم صاحب نے حاضر ہو کر عرض کی، کیا حکم ہے شیشناگ کی دیوی؟ کامئی ناگن نے کہا، پدم صاحب، اس غار کے اندر ہم نے عمرو یار اور زکوٹا کو لٹا دیا ہے، جس پر جادو کا اثر ہے اور وہ بے ہوش ہیں۔ ہم شہر فارس جا رہے ہیں، تم ان دونوں کی حفاظت کرنا، خبردار کوئی پرندہ بھی غار کے اندر نہ جانے پائے۔ پدم صاحب نے اپنا پھن کھولا اور غار کے دروازے پر کنڈلی مار کر بیٹھ گیا۔ نستور نے کامئی ناگن سے کہا، شہر فارس یہاں سے شمال مشرق کی جانب ہے، حبشی غلاموں نے یہی بتایا تھا، ہمیں اس شہر کی طرف پرواز کر جانا چاہیے۔ کامئی ناگن اسی وقت سانپ کے روپ میں آ گئی۔ نستور نے اسے اپنی کلائی کے ساتھ لپیٹا اور خود غائب ہو کر ہوا میں اڑنے لگا۔ وہ بڑی تیز رفتاری کے ساتھ اڑ رہا تھا، مگر شہر فارس بھی وہاں سے کافی دور تھا۔ وہ دن کے وقت اڑا تھا۔ جب دن ڈوب گیا اور سورج غروب ہونے لگا تو نستور کو دور نیچے پہاڑوں کے درمیان ایک شہر کے مکان اور مینار نظر آئے۔ اس نے کامئی سے کہا، میرا خیال ہے ہم شہر فارس پہنچ گئے ہیں، نیچے دیکھو، ضرور یہ فارس شہر ہی ہے۔ نستور شہر کی دیوار کے اندر اتر گیا۔ یہ چھوٹا سا شہر تھا جس کے مکان پہاڑی ڈھلانوں پر دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ شہر کے درمیان سے ایک ندی گزر رہی تھی۔ ندی کے دونوں جانب بڑی عالیشان حویلیاں بنی ہوئی تھیں۔ نستور ابھی تک غائب ہی تھا، وہ ظاہر ہو گیا۔ اسے کامئی کو سانپ کے روپ میں اپنی کلائی کے ساتھ ہی لپیٹے رکھا۔ اس نے کامئی سے کہا، کالارا جادوگرنی کے بارے میں حبشی غلام نے کہا تھا کہ وہ شہر سے باہر ایک پرانے قلعے میں رہتی ہے۔ میرا خیال ہے ہمیں شہر سے باہر جا کر اس پرانے قلعے کو ڈھونڈنا چاہیے۔ نستور ایک بار پھر غائب ہو گیا اور شہر کے اوپر اڑ کر چکر لگانے لگا۔ شہر کے شمال مشرق کی جانب ویران علاقہ شروع ہوتا تھا۔ وہاں پتھریلی چٹانیں بکھری ہوئی تھیں۔ ایک جگہ سوکھے درختوں کے جھنڈ میں نستور کو ایک شکستہ قلعے کی برجی دکھائی دی۔ وہ نیچے آ گیا۔ یہ ایک ٹوٹے پھوٹے قلعے کا ویران کھنڈر تھا جس کی دیواریں ٹوٹ چکی تھیں۔ دروازوں اور دیواروں پر گھاس اگ رہی تھی۔ برجی میں کسی الو نے گھونسلہ بنا رکھا تھا۔ سارا علاقہ سنسان تھا۔ نستور قلعے کے اندر داخل ہو گیا۔ ایک کی جگہ قلعے کی بارہ دری کے پاس 3-4 قبروں کے چبوترے بنے ہوئے تھے۔ چبوتروں کی اینٹیں جگہ جگہ سے اکھڑی ہوئی تھیں۔ قبروں کے کتبے بھی گرے ہوئے تھے۔ نستور ایک چبوترے پر قبر کے پاس بیٹھ گیا۔ کامئی ناگن بھی عورت کی شکل میں آ کر اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ کہنے لگی، نستور، یہاں تو مجھے کوئی جادوگرنی وغیرہ دکھائی نہیں دے رہی۔ نستور بھی ادھر ادھر دیکھنے لگا، کہنے لگا، جادوگرنی ایسے تھوڑی نظر آئے گی، ضرور یہاں کسی غار کے اندر اس نے اپنا ٹھکانہ بنایا ہوگا۔ یہاں اس کے غار کو تلاش کرتے ہیں۔ دونوں نے مل کر قلعے کے کھنڈر کو کونا کونا چھان مارا، مگر انہیں کارلا جادوگرنی کے تہخانے کا کوئی سراغ نہ ملا۔ نستور نے کہا کہ واپس شہر کے سرائے میں چلتے ہیں، ہو سکتا ہے وہاں جادوگرنی کا کوئی کھوج مل جائے۔ مگر کامئی ناگن نے کہا، نہیں نستور، ہمیں یہیں کسی قبر کے پیچھے چھپ کر بیٹھ جانا چاہیے، ہو سکتا ہے رات کے وقت کارلا جادوگرنی تہخانے سے باہر نکلے۔ دونوں ایک قبر کے چبوترے کے پیچھے سے چھپ کر بیٹھ گئے۔ اس وقت کامئی ناگن اور نستور دونوں انسانی روپ میں تھے۔ رات کا اندھیرا کھنڈر کے قبرستان میں چاروں طرف پھیل گیا۔ پھر چاند نکل آیا۔ چاندنی میں قبرستان کی فضا اور زیادہ پراسرار ہو گئی۔ ایسی خاموشی تھی کہ ذرا سی ہوا چلتی اور کوئی پتا بھی کھڑکتا تو اس کی آواز سنائی دیتی۔ نستور اور کامئی ناگن قبر کے چبوترے سے ٹیک لگائے بیٹھے عمرو عیار اور زکوٹا کے بارے میں آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے کہ خدا کرے کہ وہ ہوش میں آ جائیں۔ نستور بولا،
اس کے بعد ہماری واپسی کا سوال پیدا ہوگا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم 3000 سال پرانے زمانے سے اپنے 1994 کے زمانے کے لاہور میں شہر میں واپس کیسے جائیں گے؟ کامئی ناگن کہنے لگی، خدا ہماری مدد کرے گا نستور۔ نستور نے سامنے والے چبوترے کی قبر کی طرف غور سے دیکھا۔ اس نے کہا، کامئی، اس قبر کو دیکھ رہی ہو؟ کامئی ناگن نے بھی سامنے والی قبر پر نظریں جما دی۔ قبر میں سے اچانک مردے کا سر باہر نکلنے لگا۔ نستور کچھ بولنے لگا تو کامئی ناگن نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ مردے کا سر گردن تک قبر سے باہر آ گیا تھا۔ مردے کے سر پر کفن بندھا ہوا تھا، مگر چہرہ ننگا تھا۔ یہ کسی عورت کا مردہ تھا۔ مردہ عورت کے چہرے سے ہلکی ہلکی سفید روشنی نکل رہی تھی۔ مردہ عورت نے اپنا چہرہ نستور اور کامئی کی طرف آہستہ سے گھمایا، پھر اس کی بیٹھی ہوئی آواز سنائی دی، نستور، نستور، کیا تم میری آواز سن رہے ہو؟ نستور فوراً بولا، ہاں، میں تمہاری آواز سن رہا ہوں بہن۔ مردہ عورت کی بے جان آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی آ گئی۔ اس نے کہا، تم نے مجھے بہن کہا نستور، اب میں بہن بن کر تمہاری مدد کروں گی۔ سنو، جس جادوگرنی کی تلاش میں تم یہاں تک آئے ہو، وہ تہ خانے میں تمہیں عمروں کی زنبیل کے اندر ملے گی۔ نستور نے پوچھا، بہن، کیا وہ زنبیل کے اندر ہے؟ مردہ عورت نے کہا، ہاں، وہ زنبیل کے اندر اس وقت مصر کے شاہی مندر کے پروہت کے پاس بیٹھی اس سے کالے طلسم کا راز معلوم کر رہی ہے۔ نستور نے کہا، بہن، جلدی بتاؤ، اس کے تہ خانے کو کون سا راستہ جاتا ہے؟ میں اسے زنبیل کے اندر ہی قید کر لوں گا۔ مردہ عورت نے کہا، کارلا جادوگرنی کے ہاتھ میں ایک طلسمی انگوٹھی ہے۔ اس انگوٹھی پر الو کی شکل بنی ہوئی ہے۔ اس انگوٹھی میں جادوگرنی کارلا کی طاقت کا راز ہے۔ تم جادوگرنی کی انگوٹھی حاصل کر لینا، پھر وہ طلسم کے ذریعے بھی زنبیل سے باہر نہ آ سکے گی۔ نستور نے پوچھا، جادوگرنی کے تہ خانے کو کون سا راستہ جاتا ہے؟ مردہ عورت نے ایک قبر کے چبوترے کی طرف اشارہ کیا۔ اس قبر کے پیچھے پتھر کی ایک دیوار ہے، دیوار کو پیچھے ہٹاؤ، جادوگرنی کے تہ خانے کا راستہ مل جائے گا۔ یہ کہہ کر مردہ عورت کا سر دوبارہ قبر کے اندر چلا گیا اور قبر بند ہو گئی۔ کامئی ناگن نے خوش ہو کر کہا، یہ کوئی نیک عورت تھی، چلو تہ خانے میں چلتے ہیں۔ وہ قبر کے چبوترے کے پیچھے آئے۔ وہاں چھوٹی سی پتھر کی دیوار بنی ہوئی تھی۔ نستور کی طاقت اس کے پاس تھی۔ اس نے بڑے آرام سے ہاتھ بڑھا کر دیوار کے پرے کھسکا دیا۔ دیوار کے پیچھے ایک زینہ نیچے کی طرف جا رہا تھا۔ کامئی ناگن اور نستور زینہ اترنے لگے۔ ایک لمبی سرنگ میں سے گزرنے کے بعد نستور نے ایک جانب کوٹری دیکھی جس کا دروازہ کھلا تھا۔ دروازے کے اوپر انسانی کھوپڑی لٹک رہی تھی۔ جیسے ہی کامئی اور نستور کوٹری میں داخل ہونے لگے، انسانی کھوپڑی نے ایک چیخ بلند کی، مگر نستور اور کامئی ناگن کی طاقت کی وجہ سے ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ لیکن کھوپڑی کی چیخ کی آواز زنبیل کے اندر مصر کے مندر میں کاہن سے باتیں کرتی ہوئی جادوگرنی کارلا نے سن لی تھی۔ فوراً سمجھ گئی کہ کوئی دشمن اس کے تہ خانے میں داخل ہو گیا ہے۔ وہ وہیں سے واپس دوڑ پڑی۔ اس دوران نستور اور کامئی ناگن کوٹری میں آ گئے۔ نستور نے ایک جگہ تخت پر عمر و یا کی زنبیل کو دیکھا۔ جادوگرنی کارلا نے زنبیل میں داخل ہونے سے پہلے اسے تخت کے ساتھ بالکل سیدھا کر کے رکھ دیا تھا۔ کامئی بولی، یہی عمروں کی زنبیل ہے نستور؟ ہاں، مگر اندر جادوگرنی ہوگی، اس کو بھی باہر نہیں نکلنے دینا۔ اس سے وہ طلسم معلوم کرنا ہوگا جس سے عمروں اور زکوٹا کو دوبارہ ہوش آ جائے۔ نستور نے زنبیل میں جھانک کر دیکھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک صحرا ہے جس میں جادوگرنی کارلا ہوائی جہاز کی طرح تیزی سے اڑتی ہوئی چلی آ رہی ہے۔ نستور نے فوراً زنبیل کا منہ بند کر دیا اور کامئی سے کہا، جادوگرنی نے کھوپڑی کی چیخ سن لی ہوگی، تبھی وہ دیوانہ وار اڑتی ہوئی واپس آ رہی ہے۔ جادوگرنی کارلا پرواز کرتے ہوئے زنبیل کے منہ کی طرف آئی تو دیکھا کہ زنبیل کا منہ بند ہے۔ اس کے پاس ایسا کوئی طلسم نہیں تھا جس کی مدد سے وہ عمر و عیار کی زنبیل سے باہر آ سکتی۔ عمر و عیار کی زنبیل شاہ افراسیاب کا تحفہ تھا، جو زمین کے اوپر اور زمین کے اندر سب جادوگروں کا شہنشاہ تھا۔ زنبیل کے اندر سے جادوگرنی کی گھبرائی ہوئی آواز آئی، کون ہو تم؟ زنبیل کا منہ کھولو، مجھے باہر آنے دو۔ نستور نے زنبیل کے بند منہ پر جھکتے ہوئے کہا، کارلا جادوگرنی، میں ایک شرط پر تمہیں زنبیل سے باہر نکال سکتا ہوں۔ جادوگرنی کارلا کی غصے بھری آواز آئی، زنبیل کے اندر سے آئی تھی، تم کون ہوتے ہو مجھ سے اپنی شرط منوانے والے؟ نستور نے کہا، میرا نام نستور ہے، میں کوئی کاف کا نیک دل جن ہوں۔ تو میرے دوست زکوٹا اور عمر و عیار کو بے ہوش کر کے زنبیل چھین کر لے آئی تھی۔ میں نے تمہیں زنبیل میں بند کر دیا ہے۔ میری شرط پوری کیے بغیر تم ساری زندگی عمروں کی زنبیل سے باہر نہیں نکل سکو گی۔ زنبیل کے اندر سے جادوگرنی کی آواز سنائی دی، بتاؤ تمہاری کیا شرط ہے؟ نستور نے کہا، تمہارے ہاتھ میں جو الو کی شکل والی انگوٹھی ہے وہ میرے حوالے کر دو۔ جادوگرنی کارلا معاملے کی تہ تک پہنچ چکی تھی۔
مگر وہ مجبور تھی۔ اگرچہ انگوٹھی میں اس کے طلسم کا راز تھا، اس میں اس کی ساری طلسمی طاقت بھی تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ نستور کو عقاب کا جن ہے اور وہ اسے باہر نکلنے نہیں دے گا۔ مگر وہ اپنی انگوٹھی بھی اس کے حوالے نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے نستور کو آواز دے کر پوچھا، تم میری انگوٹھی کس واسطے اپنے قبضے میں کرنا چاہتے ہو؟ نستور نے جواب دیا، یہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا، پہلے طلسمی انگوٹھی میرے حوالے کرو۔ جب تم باہر آؤ گی تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری انگوٹھی تمہیں واپس کر دوں گا۔ جادوگرنی کارلا کچھ دیر خاموش رہی۔ جب زنبیل کے اندر سے اس کی آواز نہ آئی تو کامئی ناگن نے کہا، کہیں وہ غائب تو نہیں ہو گئی؟ اگر وہ چلی گئی تو ہم عمرو اور زکوٹا کو کبھی واپس ہوش میں نہ لا سکیں گے، کیونکہ ان کو ہوش میں لانے کا طلسم اس جادوگرنی کے پاس ہے۔ نستور نے زنبیل کے بند منہ کے پاس جھک کر کہا، جادوگرنی، اگر زنبیل کی قید سے رہائی چاہتی ہو تو اپنی طلسمی انگوٹھی میرے حوالے کر دو۔ میں ایک رسی زنبیل کے اندر ڈالتا ہوں، اپنی انگوٹھی اس رسی کے ساتھ باندھ دو۔ خبردار کوئی دھوکہ بازی نہ کرنا، تمہاری دھوکے بازی میرے آگے نہیں چلے گی۔ مجھے معلوم ہے کہ تمہاری طلسمی انگوٹھی پر الو کا طلسمی نشان ہے۔ زنبیل کے اندر سے جادوگرنی کی آواز آئی، رسی زنبیل کے اندر ڈالو، میں اپنی انگوٹھی اس کے ساتھ باندھ دوں گی، مگر اپنے وعدے پر قائم رہنا اور اپنی شرط پوری کروانے کے بعد میری طلسمی انگوٹھی مجھے واپس کر دینا۔ نستور بولا، ہم لوگ وعدے کے پکے ہوتے ہیں، کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ میں رسی ڈالتا ہوں۔ نستور نے ایک پتلی سی رسی اپنی کمر سے کھول کر زنبیل کے ایک کنارے سے اندر ڈالی۔ رسی نیچے اترتی چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد جادوگرنی کی آواز سنائی دی، میں نے اپنی طلسمی انگوٹھی رسی کے ساتھ باندھ دی ہے، اوپر کھینچ لو۔ نستور نے جلدی جلدی رسی اوپر کھینچ لی۔ رسی کو زنبیل سے باہر نکالا تو اس کے سرے پر ایک طلسمی انگوٹھی بندھی ہوئی تھی۔ نستور کامئی ناگر نے غور سے انگوٹھی کو دیکھا، اس پر الو کی شکل کھدی ہوئی تھی۔ نستور خوش ہو کر بولا، یہی جادوگرنی کی طلسمی انگوٹھی ہے، اب اس کی طلسمی طاقت ہماری مٹھی میں ہے، وہ باہر آ کر ہمارے خلاف کوئی طلسمی عمل نہیں کر سکے گی، اس کا جادو بے اثر ہو چکا ہے۔ کامئی ناگن ابھی تک طلسمی انگوٹھی کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ نستور اپنی بھولی بھالی طبیعت کی وجہ سے جادوگرنی پر اعتبار کر چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ کامئی ناگن اسے تھوڑا غور کرنے کے لیے کہتی، نستور نے زنبیل کا منہ کھول دیا۔ ایک پھنکار کی سی آواز آئی اور زنبیل کے اندر سے جادوگرنی کارلا شعلے کی طرح نکلی اور نستور اور کامئی ناگن کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ نستور نے کہا، کارلا، تمہاری طلسمی طاقت اب میرے قبضے میں ہے، میرے ساتھ چل کر ہمارے دوستوں عمر و عیار اور زکوٹا پر سے اپنا طلسم بے اثر کر کے انہیں ہوش میں لا، اس کے بعد تمہاری انگوٹھی تم کو واپس مل جائے گی۔ کارلا جادوگرنی ایک دم سے غائب ہو گئی، پھر اس کی آواز بلند ہوئی، نستور، تم سمجھتے ہو کہ میں اتنی احمق ہوں کہ اپنی اصلی طلسمی انگوٹھی تمہارے حوالے کر دوں گی؟ اصلی انگوٹھی میرے پاس میری انگلی میں پڑی ہے، میں نے نقلی انگوٹھی رسی سے باندھی تھی، یہ دیکھ اصلی انگوٹھی۔ کارلا جادوگرنی کا ایک ہاتھ اندھیرے میں نظر آیا، اس کی انگلی میں بالکل ویسی ہی طلسمی انگوٹھی چمک رہی تھی جیسی انگوٹھی نستور کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی، مگر نستور والی انگوٹھی نکلی تھی اور کارلا جادوگرنی والی انگوٹھی اصلی تھی۔ نستور نے ہاتھ بڑھا کر کارلا کے ہاتھ سے اصلی انگوٹھی چھیننی چاہی، مگر ہاتھ فوراً غائب ہو گیا۔ کارلا جادوگرنی کی آواز آئی، نستور سن، میں نے زنبیل سے جو کام لینا تھا لے لیا، اب میں جاتی ہوں۔ میں نے عمرو اور زکوٹا پر ایسا جادو کر دیا ہوا ہے کہ وہ قیامت تک ہوش میں نہیں آئیں گے۔ اس کے ساتھ ہی جادوگرنی کے کہکہے کی آواز آئی اور یہ آواز دور ہوتی ہوئی خاموشی میں ڈوب گئی۔ نستور نقلی انگوٹھی ہاتھ میں لیے کامئی کا منہ تکنے لگا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔